الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم ربهم في رحمة منه وفضل وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ سورہ نساء کی آخری آیتیں ہیں، 3 آیتیں جن کی آج تفسیر کرنی ہے. ان میں سے پہلی آیت کی تفسیر میں نے پچھلے ہفتے بھی کی تھی، لیکن کسی وجہ سے 3 آیتیں چھوڑ دی تھی میں نے. آج آپ ان کی تفصیل سنیے اور تھوڑی توجہ دیجیے گا. جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، نہیں اس سے پہلے ہے: اے انسانوں، ہم نے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک صاف نور بھیجا ہے. یہ اللہ نے انسانوں کے پاس اللہ کی طرف سے دلیل آ چکی ہے. اس دلیل سے کیا مراد ہے؟ اس دلیل سے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی ذات کو ہی دلیل اور آپ کی ذات کو برہان کہا گیا ہے. عرض کیا تھا کہ خود آپ کی ذات میں آپ کا حلیہ اور آپ کی ذات میں مہر نبوت اتنی نشانیاں موجود تھی کہ آپ خود نبوت کی دلیل تھے. آپ کا وجود خود آپ کے نبی، آخری نبی ہونے کی دلیل تھی. اس واسطے آپ کو برہان کہا. میرے ان الفاظ پر آپ پھر دوبارہ غور کیجئے گا. آپ کا حلیہ اور اسی طریقے سے کمر پر مہر نبوت، تو آپ کا وجود خود آپ کے نبی ہونے کی دلیل تھا. پھر آپ کے اعمال اور اخلاق اور آپ کی سمجھ، یہ بھی آپ کے نبی ہونے کی ایک دلیل تھی. اس واسطے کہ آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے سے پہلے، نبی بننے سے پہلے، نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے مکے میں صادق، ایک سچا نوجوان کے نام سے جانے جاتے تھے. آپ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے امین نوجوان، امانت دار نوجوان کے نام سے پہچانے جاتے تھے. اسی طریقہ آپ کا کردار اتنا بے داغ تھا اور آپ کا کردار اتنا اعلیٰ تھا کہ کسی نے نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد انگلی نہیں اٹھائی. آپ کے اخلاق اتنے اونچے تھے کہ ہر شخص آپ کے اخلاق کی تعریف کیا کرتا تھا. میں اس سلسلے میں اس وقت زیادہ نہیں عرض کرتا، چونکہ وعظ میں، تقریر میں، سیرت کے جلسوں میں ہم یہ باتیں سنتے رہتے ہیں. بس ایک بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، یاد دلانا چاہتا ہوں. وہ بات آپ نے ضرور سنی ہوگی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں نبوت عطا کی گئی، پہلی مرتبہ حضرت جبریل آپ کے پاس آئے اور آپ پر سورہ اقرا کی پہلی آیتیں نازل ہوئی. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہاں تک کی آیتیں نازل ہوئی.
تو وحی کا سلسلہ جب پورا ہو گیا، آپ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی، خوف اور گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ آپ اسی حال میں اپنے گھر تشریف لے گئے۔ گھر جب پہنچے تو آپ کا سب سے پہلے لفظ یہ تھا، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ آپ لیٹ گئے، آپ کو چادر اڑا دی گئی تو آپ ڈرے ہوئے تھے، اور اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ آپ کے چہرے بشرے سے اور آپ کی باتوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ آپ پر خوف طاری ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا، اخاف علی نفسی، مجھے اپنی موت کا ڈر ہے۔ اور وجہ اس کی یہ تھی کہ پہلی مرتبہ وحی جب آپ پر نازل ہوئی تو قلب اس کا متحمل نہیں ہو سکا، وہ گھبرا گیا۔ نہیں متحمل، یوں کہ ڈرنا الگ چیز ہے، تعبیر تو اس کو ڈرنے سے ہی کریں گے، لیکن متحمل نہیں ہو سکا وہ اس کا۔ تو جب آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمایا، اخاف علی نفسی، مجھے تو اپنی موت کا ہی اندیشہ ہو رہا، اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا، تو حضرت خدیجہ نے کیا کہا، بس میں وہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، آپ تو بے سہاروں کے سہارا ہیں، آپ تو یتیموں کی، بیواؤں کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں۔ اور بھی کچھ الفاظ ہوں گے جس وقت مجھے یاد نہیں آ رہے ہیں، لیکن بہرحال آپ کے اخلاق اور کردار کا حوالہ دے کر یوں فرمایا کہ ایسی شخصیت کو اللہ ضائع نہیں کیا کرتا۔ تو آپ کا کردار، آپ کے اخلاق اتنے اعلیٰ اور اتنے اونچے تھے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، یہ خود آپ کے نبی ہونے کی دلیل تھی۔ وہ آیت شریفہ شاید مجھے صحیح سے یاد نہ آوے، اور آیت شریفہ کا غلط سلط پڑھ دینا اچھی بات نہیں ہے، لیکن ابھی کھل جائے گی انشاءاللہ۔ وہ ہے 12ویں پارے میں، قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وثلاث ورباع، یہ ہے کہاں کو ہے وہ، کون سے پارے میں بھائی یہ؟ قل انما اعظکم بواحدہ، ومن یقنط میں ہے، ہاں 22ویں پارے میں ہے، جی ہاں 22ویں پارے میں ہے۔ چلیے جب بات ہو گئی تو میں اسے کھول کے پڑھ کے دکھاؤں آپ کو پورے، آ جاؤ جلدی سے مل جاؤ جی، آدھے سے آگے ہے تھوڑا سا یہ ہے جی، قل انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں۔ لفظی ترجمہ تو ہم اس کا یہی کریں گے، مطلب سمجھانے کے واسطے کہتا ہوں، میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں، اس پر غور کر لو۔ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، کہ تم لوگ اللہ کے لیے، یعنی اخلاص کے ساتھ، کسی عناد کے ساتھ نہیں، کسی جانبداری کے ساتھ نہیں، بالکل خالی ذہن ہو کر اللہ کے لیے اٹھو، دو مل کر مشورہ کرو، یا تنہا غور کرو، ثم تتفکروا، تم دو مل کر اٹھو، ایک مل کر اٹھو اور پھر غور کرو، ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے دوست مجنون نہیں ہے، تمہارا ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کوئی مجنون اور پاگل نہیں ہے، تم اس کے اخلاق اور اس کے کردار کو دیکھو۔ انما ان هو الا نذیر لکم، بس وہ تو تمہیں ان باتوں سے ڈرانے والا ہے جو تمہیں آگے بھگتنی پڑیں گی، جو بڑا شدید عذاب ہوگا، اس سے ڈرانے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے آپ کی نبوت کو ثابت کرنے کا واسطے یوں فرمایا کہ تم خود ان کے کردار پر غور کرو، دو مل کر غور کرو کہ ایک دوسرے کو
بتا سکے. یہ تنہا غور کرو کہ تنہا غور کرنے میں بھی آدمی بہت دور تک کی سوچتا ہے. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ آپ کا کردار، آپ کے اعمال، آپ کا اخلاق وہ خود آپ کے نبی ہونے کی دلیل تھا. اتنا اعلیٰ، اتنا اعلیٰ، اتنا اونچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہت بڑے اخلاق پر ہیں، یوں فرمایا. تو وہ آپ کا کیا تھا. اس لیے آپ خود اپنی ذات میں نبوت کی دلیل ہیں. اور پھر آپ سے اتنے معجزے صادر ہوئے، اتنے معجزے صادر ہوئے کہ بہرحال کسی کو کوئی شک اور کسی کو کوئی وہم نہیں رہا. بات سب پر اتنی کھل کر صاف ہو گئی، اتنی کھل کر صاف ہو گئی کہ کافروں کو بھی، جو آپ کے بڑے دشمن تھے، پکے دشمن تھے، ان کو بھی اتنا یقین ہو گیا کہ آپ کی زبان سے جو نکلتا ہے، آپ جو فرماتے ہیں بالکل سچ کہتے ہیں. آپ نے ایک قصہ تو سنا ہوگا حکایت صحابہ میں بھی، اور وہ یہ تھا کہ ابو جہل نے یہ کہا تھا کہ میں گھوڑا پال رہا، اور وہ اسی لیے پال رہا کہ اس پہ بیٹھ کے میں ایک دن تمہیں قتل کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دشمن، میں ہی تجھے ایک دن قتل کروں گا. تو نہیں مجھے قتل کرنے کا، میں ہی قتل کروں. یہ نہیں، یہ ابو جہل کے، ہاں نہیں، یہ ابو جہل کے بارے میں بھی آتا ہے، ابو جہل کے بارے میں بھی آتا ہے. تو جب اس کو مارا گیا اور وہ چلایا تو اس نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہیں ایک دن قتل کروں گا، اس کے بعد اگر محمد مجھ پہ تھوک بھی دیتا تو میں مر جاتا. اتنا یقین تھا ان کی زبان سے جو بات نکل گئی. ایک صحابی تھے انصاری، حضرت سعد بن عبادہ، وہ امیہ بن خلف کے دوست تھے، یہ مکے میں تھا. تو سعد مکہ میں گئے اور وہ عمرہ کر رہے تھے اطمینان سے، بے خوف ہو کر اطمینان سے، چونکہ اس زمانے میں ایک رواج تھا کہ بھئی فلاں شخص نے اس کو امان دے دی ہے، تو امان دینے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. تو وہ امیہ کے مہمان تھے، اور امیہ کے مہمان تھے تو ان کی طرف سے گویا کہ وہ امان میں تھے، تو بے فکر ہو کر عمرہ کر رہے تھے، طواف کر رہے تھے. ابو جہل آیا اور اس نے کہا کہ اتنے بے خوف ہو کر یہ شخص یہاں طواف کر رہا ہے، اور امیہ کو غیرت دلائی، امیہ کو غیرت دلائی. یہ خیر بات کچھ اتنی بڑھی کہ سعد بن عبادہ کو بھی جوش آ گیا، اور انہوں نے ابو جہل کو بھی کچھ کھری کھوٹی سنائی، اور اپنے میزبان امیہ کو بھی کھری کھوٹی سنائی، اور پھر یہ خبر سنائی کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مارا جائے گا. امیہ بن خلف کو بھی یہ سنائی، یہ سنائی. تو خیر وہ تو جو کچھ ہو گئی بات ختم ہو گئی. اب ہوتا یہ ہے کہ غزوہ بدر کا موقع آتا ہے، اور امیہ کو وہ بات یاد رہتی ہے جو اس کے دوست سعد نے بتائی تھی، اور امیہ کی بیوی کو بھی معلوم تھا یہ کہ یہ ان کے دوست نے اس طرح کی بات کہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں قتل ہوگا. تو اس خبر کی سچائی اور اس کا یقین ہونے کی وجہ سے نہ تو امیہ جانے کو تیار تھا بدر میں، نہ اس کی بیوی بھیجنے کو تیار تھی ان کو بدر میں، اور ابو جہل جو بالکل شیطان آدم تھا وہ اپنی کارروائی میں لگ گیا. اس کو غیرت دلوائی، اس کے پاس چوڑیاں بھجوائی، اس کے پاس سرمے دانی بھجوائی کہ تو اتنا بزدل ہوگا، اتنا فلانا ہو گیا. خیر بہرحال یہ نکلا اور پھر واپس آیا، غزوہ بدر میں مارا گیا. تو یہ عرض کر رہا ہوں میں کہ آپ کا کردار اتنا بے داغ تھا
اور اتنا اونچا تھا کہ آپ کے کردار سے اور آپ کی باتوں سے وہ ہر شخص جانتا اور سمجھتا تھا کہ واقعی یہ نبی ہے، واقعی یہ نبی ہے۔ اس لیے آپ خود اپنی نبوت کی دلیل آپ تھے۔ آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، پردہ بن جانے کے بعد، آپ جو چھوڑ کر گئے ہیں اس میں سے دو چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں، ایک قرآن پاک اور ایک حدیث پاک سنت۔ وہ خود آپ کی نبوت کی دلیل ہے، وہ خود آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ قرآن پاک نبوت کی دلیل ہے ہر لحاظ سے، اس کے الفاظ پر غور کرو تو، اور اس کے معنی پر غور کرو تو۔ اور ایک دلیل جس سے آج تک 1400 سال اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں ساری دنیا خاموش ہے، ساری دنیا خاموش ہے، وہ وہی ہے کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہا کرتے تھے کہ اللہ کا کلام نہیں، یہ تو ہی خود گھڑ کے لایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اگر یہ کسی انسان کا کلام ہے تو جیسے محمد انسان ہے تم بھی انسان ہو، جیسے محمد عربی ہے تم بھی عربی ہو، تم بھی ایسا کلام کہہ کے لے آؤ۔ یہ تو کوشش کرنے والوں نے یقیناً کوشش کی، کامیاب نہیں ہوئی۔ اس کی کوئی مدت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا اچھا تم اگر اتنی بڑی پوری کتاب نہیں لا سکتے تو 10 سورتیں لے آؤ، 10 آیتیں لے آؤ۔ تو 10 آیتیں بھی نہیں لا سکے، پھر آخر میں اللہ فرمایا ایک آیت لے آؤ۔ یہ ہے تو اس سے آج تک کا زمانہ عاجز ہے۔ کچھ باتیں ہیں ایسی جن کو ہم نیٹ میں سرچ کر رہے ہیں کہ دیکھوں کہیں سے کوئی بات الٹی سیدھی صحیح غلط نکل کے آوے کیا۔ ہم نے اس پر سرچ کیا تو وہاں لکھا ہوا یہی آتا ہے کہ اس جیسا کلام وجود میں نہیں آیا۔ اب رہی بات نبوت کی، وہ آپ کی حدیثیں، سب سے بڑی حیرت کی بات جو اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ بھی کیا کہ ایک شخص جس نے کسی سے نہ لکھنا سیکھا، نہ پڑھنا سیکھا، نہ طب سیکھا، نہ اخلاق سیکھا، نہ دین سیکھا، کچھ بھی نہیں سیکھا، کچھ بھی نہیں سیکھا، لیکن جو اس کی زبان سے نکلتا ہے وہ اتنا سچ اور اتنا حق ہوتا ہے کہ اس کی سچائی میں کوئی شک نہیں ہوتا، کوئی شک نہیں ہوتا۔ جی ہاں، مثال کے طور پر ہمارے ملنے والے ایک حکیم جی ہیں، انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلونجی کی تعریف کی ہے، اور کلونجی کو بہت ساری بیماریوں کی دوائی بتائی ہے، موت کے علاوہ بہت ساری شفا بتائی ہے۔ تو اس پر جب لوگوں نے سرچ کیا، حکیموں نے نہیں، آج کی جو جدید آلات ہیں جن میں وہ سرچ کیا جاتا ہے، تو انہوں نے ہماری زبان میں ہمیں سمجھانے کے واسطے بتایا کہ اس میں جواہر مہرہ جیسی طاقت ہے۔ جواہر مہرہ ایک دوائی ہے، اگر اس کا ایک رتی کے برابر اس شخص کو کھلا دی جاوے جس کی نبض ڈوب رہی ہو، مر رہا ہو، تو ایک رتی کھلانے کے بعد بھی اس میں ایک دم اتنی حرارت اور گرمی آ جاتی ہے، اس کی نبض صحیح چلنے لگتی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، ناک میں آپ پانی ڈالتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے، بیٹھ کر پیشاب کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے، پیشاب کے بعد ڈھیلے سے استنجا سکھاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے، تو ہر ایک میں اتنی بات حقیقت اور اتنا علم نکل کر آتا ہے کہ جہاں بڑے بڑے ڈاکٹروں کی اور سرچ کرنے والوں کی عقل نہیں پہنچ رہی ہے۔ تو آپ کے علوم، علم، تو یہ خود آپ، یہ ہر چیز آپ کی دلیل، آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ اس لیے فرمایا تمہارے پاس ایک دلیل آئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، یہ ہے، اور بالکل صاف نور، صاف روشنی، مبین کا معنی آتا ہے صاف، واضح، اور نور کا معنی ہے ایک تو ایسی روشنی ہوتی ہے جس میں کچھ اندھیرا سا ہو، کچھ روشنی سی ہو، صاف چیزیں نظر نہ آئیں،
اور ایک اتنی کھلی روشنی جس میں ہر چیز باریک سے باریک، یہ سوئی کا ناکہ بھی نظر آ جائے، ایسا کھلا نور ہے، اور یہ ہے قرآن پاک۔ قرآن پاک دوستو، گرمی سے جب آدمی سردی میں ٹھنڈ میں آ گئے تب اس کو ٹھنڈ کا صحیح اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی اچھی ہے۔ یہ ہے تو جو لوگ دوسرے مذاہب کی کتابیں پڑھ چکے ہوتے ہیں اور وہاں ان کی عقل بھٹک رہی ہوتی ہے، پھر جب وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تب ان کو قرآن پاک کی قدر ہوتی ہے کہ یہ ہے کیا چیز، یہ ہے کیا چیز، یہ تو بہرحال یہ سب چیزیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اب آگے فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، پر جو لوگ اللہ پر ایمان لائے۔ میں پہلے بھی عرض کیا تھا اور آج پھر عرض کرتا ہوں کہ جب قرآن پاک میں اس طرح کی آیت آوے اور اس طرح کا جملہ آوے تو ہمیں اس کی تفصیل خوب کرنی چاہیے۔ جب اللہ رب العزت اس کو بار بار فرما رہے ہیں تو ہمیں بھی بار بار اس کی تفصیل اور شرح اور تفسیر سننی چاہیے۔ ہاں دیکھو، اللہ رب العزت کو قریب 99-95% لوگ مانتے ہیں، لیکن ان 95% ماننے والوں میں بھی زیادہ تر کافر اور مشرک ہے۔ اللہ کو ماننے والے میں زیادہ تر کافر اور مشرک ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کو اس طرح نہیں مانتے جیسا کہ اللہ ہے۔ اس کی ذات کے بارے میں بھی طرح طرح کی باتیں، چاہے وہ ان کے بڑوں نے، چاہے ان کی عقل نے، چاہے شیطان نے، کسی نے بھی ان کو پڑھا دی ہیں۔ اللہ کی صفات کے بارے میں بھی ایسی کہ جن کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنا اتنا بھاری ہے، اتنا بھاری ہے جس سے آسمان پھٹ پڑے، تو گویا کہ وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں، اسی لیے وہ کافر کہلاتے ہیں۔ تو اللہ پر یقین یا کہو اللہ کو ماننا اس طرح جیسا کہ اللہ ہے، یہ تو اللہ پر ایمان ہے، اور اللہ کو اس طرح ماننا جیسا اللہ نہیں ہے تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا انکار ہی ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب اللہ کیسا ہے تو اس کی خبر تو پوری خود اللہ ہی کو ہے، اور اللہ نے جتنی خبر دے دی ہے اپنے نبی کو وہ انہوں نے ہمیں دے دی ہے، تو ہمیں بھی بس اتنا ہی معلوم ہے، ہمیں بھی بس اتنا ہی معلوم ہے۔ مشرکین نے پوچھا تھا اے محمد تیرا اللہ کیسا ہے؟ سونے کا بنا ہوا ہے، تانبے کا، پتھر کا، کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، اس کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، بلکہ یہ فرمایا تھا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات کی باریکی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، نہ اللہ نے وہ بتائی نہ کسی کو معلوم ہے، اور اللہ کو پہچانا جاوے گا اللہ کی صفات سے۔ ہاں، اللہ کی صفات سے پہچانا جاوے گا۔ اب آگے چلو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفات جو قرآن پاک میں آئی ہیں، اور وہ صفات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، بس انہی کے ذریعے پہچانا جاوے گا۔ اپنی عقل سے عقل دوڑا کر کے وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، ایسا نہیں سمجھا جائے گا، ایسا نہیں سمجھا جائے گا۔ ہاں، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ یہ اسی واسطے سنتے رہیے گا، اللہ رب العزت کے لیے وہی نام استعمال کیا جا سکتا ہے جو قرآن پاک میں آیا ہو، اللہ کے لیے وہی لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، وہی صفت، وہی نام استعمال کیا جا سکتا ہے جو حدیث پاک میں آیا ہو۔ اس کے علاوہ اللہ کے لیے دوسرے اسماء استعمال نہیں کیے جا سکتے، نہیں استعمال کیے جا سکتے۔
وجہ وہی ہے جس کی ہمیں خبر دی گئی ہے ہم ایسا ہی. بس اسی واسطے ہماری زبان میں مثلا اردو میں خدا استعمال کیا جاتا ہے. خدا تو یہ نہ قرآن پاک میں آیا ہے اور نہ یہ حدیث پاک میں آیا ہے. لیکن یہ ہماری زبان میں اردو میں فارسی میں اتنا استعمال ہوا کہ اس کا صحیح وہی مفہوم ہے جو اللہ کا مفہوم ہے. اس کے ساتھ کوئی غلط مفہوم شامل نہیں ہوا ہے. اس واسطے ہم جیسے اس کو اللہ کہتے ہیں خدا بھی کہتے ہیں. یہ ہے اس طرح کی بات. جو جیسا وہ ہے ایسا اس کو مانا تو اس پر یقین کیا، اس پر ایمان لائے، اور اگر اس کے علاوہ مانا تو نہیں مانا، وہ انکار کرنے کے برابر ہے. یہ تمام صفات پر ایمان لاؤ. وَاعْتَصِمُوا بِهِ، اور اس کو مضبوط پکڑ لو. جس نے اس کو مضبوط پکڑا یعنی آپ اللہ رب العزت کی کہ نازل کیے ہوئے اتارے ہوئے نور کو، صاف نور کو جس نے مضبوط پکڑا، یہ یوں کہو کہ اللہ کو مضبوط پکڑا. بات دونوں کی ایک ہی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ شریعت کی پابندی کی. فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو اللہ رب العزت بہت جلدی، ایک لفظ ترجمہ، اور دوسرا ترجمہ یقیناً اپنی رحمت میں ان کو داخل کرے گا اور اپنے فضل میں ان کو داخل کرے گا اور ان کو اپنے تک پہنچنے کا سیدھا راستہ بتائے گا. یہاں 3 لفظ استعمال کیے ہیں، ایک ہے رحمت، ایک ہے فضل اور ایک ہے ہدایت. 3 لفظ استعمال کیے گئے. تو جو لوگ اللہ پر صحیح ایمان لاویں گے اور اللہ کو مضبوط پکڑیں گے یا اللہ کے دین کو مضبوط پکڑیں گے، ان پر یہ 3 انعام ہوں گے: رحمت، فضل اور ہدایت. رحمت کیا ہے؟ رحمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال پر ان کو اتنا کچھ عطا فرماویں گے جو اعمال کا بدلہ نہیں کہا جا سکتا، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوگی. چنانچہ آپ روزے کو دیکھ لیجئے گا، نماز کو دیکھ لیجئے گا، حج کو دیکھ لیجئے گا، حدیثوں میں ان کا اتنا ثواب بیان کیا جاتا ہے کہ بعض کم فہم تو یقین بھی نہیں کرتے، بولے اتنے سے عمل پر اتنا ثواب ہو سکے گا. یہ سب اللہ رب العزت کی رحمت ہے. اتنا اجر و انعام عطا فرما، وہ رحمت ہے. اور پھر فضل ہے، جو اللہ نے اعمال پر مقرر کیا اجر و انعام، اس سے بھی کہیں زیادہ عطا فرماویں گے محض اپنے فضل سے. جو متعین کر دیا وہ تو عطا ہو ہی گا، اور اس میں بھی کچھ زائد عطا ہوگا. فضل کا مطلب زائد عطا ہوگا. وہ کیا ہوگا، کتنا ہوگا، اس کا کچھ پتہ نہیں لگایا جا سکتا، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اور بعض حضرات فضل سے مراد یوں لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اعمال کی بدولت اس کو جنت دے گا، جنت کے درجات دے گا، جنت کی نعمتیں دے گا، اور اپنے فضل سے اس کو اپنا دیدار عطا فرماوے گا. یہ کسی اعمال کا بدلہ نہیں ہوگا، کسی عمل کا بدلہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ محض ایک فضل ہوگا. یہ ہے. بہرحال 2 مطلب میں نے بیان کیے ہیں، ایک تو اللہ کا دیدار اس سے مراد ہو، اور دوسرے کہ اللہ نے اعمال پر جو انعام مقرر کیا ہے وہ اعمال کے بنسبت بہت زیادہ ہے، اس لیے رحمت ہے. تو وہ تو عطا ہوئے گا، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ رب العزت زیادہ عطا فرمائے گا. یہ فضل ہے. 2 باتیں ہو گئی. اور تیسری بات، دوستوں، اس دنیا میں سبھی لوگ چلتے پھرتے ہیں، لیکن اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو موجود ہے اس سے نصیحت اور عبرت بہت کم لوگ حاصل کرتے ہیں. اللہ رب العزت ایمان کی بدولت اور شریعت کی پابندی کی بدولت، جس کو ہم تقوی سے تعبیر کہتے ہیں، ایک ایسی سمجھ عطا فرماتا ہے
کہ دنیا میں جو انقلابات ہوتے ہیں اور دنیا میں خود انسان کے ساتھ اللہ کا جو معاملہ ہوتا ہے اور جو بھی کچھ اللہ نے زمین پر پیدا فرمایا ہے، ان سب چیزوں سے ان کو اللہ کے وجود میں دلیلیں ملتی ہیں، اللہ کے وجود کی دلیلیں ملتی ہیں اور اللہ کی معرفت ان کو حاصل ہوتی ہے۔ یہی ہے وہ اپنی طرف راستہ دکھاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ احادیث کا مطلب، آیات کا مطلب، آیات و احادیث کا مطلب اللہ ان کے دل میں کچھ اس طرح سے ڈالتا ہے بالکل جو صحیح مطلب ہوتا ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل و دماغ میں ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ علماء کرام اعتراف کرتے ہیں اس بات کا، علماء کرام اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جب آیت پر حدیث پر کوئی اعتراض ہوتا ہے، اس کا کہیں مطلب سمجھ میں نہیں آتا تو کسی اللہ والے کے سامنے رکھتے ہیں جو بڑا عالم بھی نہیں ہوتا، لیکن جب اس کا وہ مطلب بیان کرتا ہے تو اتنا صحیح اتنا فٹ ہوتا ہے کہ سب اشکال اعتراض ختم ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ بات سب کہہ کر آپ کو ایک ہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، اللہ اتنی صحیح فہم دیتا ہے کہ قدم قدم پر ان کو اللہ نظر آتا ہے، ہر جگہ اللہ کی طرف رہنمائی ملتی ہے ان کو، اور ہر طرف ان کو صحیح سمجھ صحیح رہنمائی ملتی ہے۔ امید ہے کہ سب میری باتیں سمجھ میں آ جائیں اور تقوی سے، ہاں اسی طریقے سے سمجھو آپ۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو احکام پر اشکالات ہیں، آیتوں پر اشکال ہے، یہ تو وہ علماء سے نہ الجھیں، علماء کی باتیں ان کو شاید مطمئن نہ کر سکیں، حالانکہ بالکل صحیح ہوں گی وہ، چونکہ اتنا علم ان کے پاس نہیں۔ ان کے لیے مناسب یہ ہے، ان کے لیے وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، تو انشاءاللہ العزیز ایسی صحیح فہم ملے گی کہ یہ سب اشکالات ختم ہو جائیں۔ بات تھوڑی سی لمبی ہوگی اور زیادہ لمبی ہونی چاہیے تھی، میں اسے پوری کر رہا ہوں۔ ایک شخص حضرت اقدس حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدوں کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا جی میں برہمن تھا، میں نے اپنے دین کو خوب سمجھا لیکن میں مطمئن نہیں ہوا۔ پھر وہ دور تھا یہاں پر عیسائیوں کا، میں نے اس کو بھی خوب غور سے پڑھا سمجھا لیکن میں مطمئن نہیں ہوا۔ میں نے اسلام کو بھی خوب سمجھا لیکن میں مطمئن نہیں ہوا کسی بھی بات سے۔ یہ تو حضرت نے اس کو اسلام سمجھانے کی کوشش نہیں کی اور یوں فرمایا کہ اب تم یہ کام کرو کہ یوں کہو، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے اور اے مجھے پیدا کرنے والے، تو مجھے سیدھی راہ دکھا دے۔ اب تم یوں کہو، یوں دعا کرو۔ جس آدمی کے اندر واقعی طلب ہوتی ہے وہ کرتا ہے، تو چنانچہ اس نے یہ کیا۔ اب کتنے دن تک کیا، اس کے بعد وہ آیا اور اسلام قبول کیا۔ تو یہ صحیح سمجھیے، بات پوری ہو گئی۔ اب آگے ایک آیت شریفہ کو میں ترجمہ کر دوں، اور ترجمہ سے پہلے اس کا حاصل و مطلب بتا دوں۔ یہ سورہ نساء ہے، اس کے دوسرے رکوع میں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، وراثت کے مسئلے، وراثت کے قانون بتائے گئے تھے۔ یہ آیت آخری آیت شریفہ ہے اس کی سورہ نساء کی، اس میں بھی وراثت کا، میراث کا ایک مسئلہ بتایا گیا ہے۔ اس کو سمجھانا ایک وقت میں ایک مجلس میں ذرا مشکل ہے، بہت لمبا مسئلہ بھی ہے ویسے بھی، وہ میں اس کا حاصل آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر کسی ایسے شخص کا انتقال ہو جس کی اولاد نہ ہو، نہ لڑکا نہ لڑکی، کوئی اولاد نہیں ہے، اور اس کے نہ ماں ہو نہ باپ ہو، تو نہ ماں باپ ہو اور نہ اولاد ہو، اس کو عربی میں کلالہ کہتے ہیں، کلالہ۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اگر کوئی شخص کلالہ ہو، مرد ہو یا عورت، اور اس کا انتقال ہو جاوے تو اس کی میراث کا حقدار کون ہوگا؟ یہ دریافت کیا۔
تو آپ کو معلوم ہے، پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کیا جاتا تھا تو اگر اس سلسلے میں اللہ نے آپ کو کوئی علم عطا کیا ہوا ہے تو آپ فوراً جواب دے دیا کرتے تھے، اور اگر اب تک اس بارے میں کوئی علم آپ کو عطا نہیں ہوا تھا تو آپ خاموشی اختیار کرتے تھے، اور عن قریب کوئی نہ کوئی وحی اس کے بارے میں نازل ہو جاتی تھی۔ جب یہ سوال کیا تو اس کے بعد یہ وحی نازل ہو گئی۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا نہ اولاد ہو، نہ باپ ہو، نہ ماں باپ ہو، اور اس کے ایک بہن ہو، بس ایک بہن، تو اس کے کل مال میں سے آدھا بہن کو دے دیا جائے گا، یہ ہے۔ اور باقی آدھے کا کیا ہوگا؟ باقی آدھے کا یہ ہوگا کہ شریعت میں قانون ہے جس کو کہتے ہیں عصبہ، عصبہ، عین صاد اور با، عصبہ، یہ اس کو مل جائے گا۔ اور وہ کون ہوتا ہے؟ ان کی ایک ترتیب ہے، مثال کے طور پر یہاں پر نہ تو اس کی اولاد ہے، تو اس کا بیٹا نہیں ہے، عصبہ نہیں ہے، اس کا باپ بھی نہیں ہے، عصبہ نہیں ہے۔ اب اس کا عصبہ کون ہو سکتا ہے؟ اگر بھائی ہوگا تو وہ ہوگا عصبہ، اور اگر بھائی نہیں ہوگا تو اس کا چچا ہوگا عصبہ، اگر چچا نہیں ہوگا، چچا تایا سب چچا میں ہی آ جاتے ہیں، اور اگر وہ نہیں ہوگا تو ان کی اولاد ہوگی ان کا عصبہ، اور آگے تک یہ سلسلہ ہے، آگے تک یہ سلسلہ ہے۔ اپنی اولاد، اگر اپنی اولاد نہیں ہے تو اس کے باپ کی اولاد یعنی بھائی، اور اگر اس کے باپ کی اولاد نہیں تو اس کے دادا کی اولاد یعنی چچا تایا، اور اگر وہ نہیں ہے تو ان کی اولاد، اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر آگے دادا پر دادا تک چلتے چلے جاؤ، یہی چلتے چلا جائے گا۔ تو بہرحال جو عصبہ ہوگا اس کو مل جائے گا۔ اور اگر دو بہنیں ہوں، اس کی دو بہنیں ہوں تو ان کو 2/3 ملے گا، اور باقی 1/3 وہ بھی عصبہ کو مل جائے گا، جو بھی عصبہ ہوگا۔ اور اگر اس کے بھائی بھی ہوں اور بہن بھی ہوں تو پھر یہاں پر بھی وہی اصول جاری ہوگا کہ بھائی کو 2 حصے اور بہن کو 1 حصہ ملے گا۔ یہاں اس شخص کے جس کے کوئی اولاد نہ ہو اس کی میراث کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ یستفتونک، وہ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، مسئلہ دریافت کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا کوئی ایک کام نہیں، بہت سارے کام ہیں، ان میں سے ایک فتویٰ دینا، جس کو ہم کہتے ہیں اللہ کا حکم بتانا، شریعت کا حکم بتانا، یہ بھی ان کا ایک کام تھا۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، آپ فرما دیجئے گا کہ اللہ تم کو کلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے، اس مرد یا اس عورت کے بارے میں جس کے ماں ہو نہ باپ، جس کے نہ بیٹا ہو نہ بیٹی، اس کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، اگر کوئی انسان مر جاوے اور اس کے اولاد نہ ہو اور اس کے بہن ہو تو اس بہن کے واسطے کل ترکے کا آدھا ہوگا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور وہ مرد بھی وارث ہوگا اپنی بہن کا اگر اس کی بہن کا اولاد نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بھائی کا انتقال ہوا اور اس کو کوئی اولاد نہیں ہے تو اس کی وارث اس کی حقیقی بہن یا اللتی بہن ہوگی، اور اگر حقیقی بہن یا اللتی بہن مر جاوے تو اس کا بھائی، حقیقی بھائی یا اللتی بھائی، اس کا وارث ہوگا، یہ مطلب ہوا۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اور اگر بہنیں 2 ہوں تو ان دونوں کے واسطے 2 حصے ہیں اس میں کے جو اس نے چھوڑا ہے۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اور اگر وہ بہنیں بھی ہوں اور بھائی بھی ہوں، یعنی مرد عورت مذکر مؤنث دونوں ہوں، تو پھر مرد کے واسطے 2 بہنوں کے حصے کے برابر ہے۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تبارک و تعالی تمہارے واسطے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کیا وقت ہو گیا جی؟